سو واٹ ہیپن ان پاکستان is کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو گرفتار کر لیا ہے. ان کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے آئیے دیکھتے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا ڈیٹینڈ انڈر ایم پی او. ان کو ڈیٹین کیا گیا ہے انڈر ایم پی او. ایم پی او اسٹینڈس فار مینٹیننس آف پبلک آرڈر، آلسو بکڈ انڈر بلاسفیمی چارجز. اور توہین کے جو الزامات ہیں ان میں بھی ان کو گرفتار کیا گیا ہے. جہلم پولیس نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا کو 30 دنوں کے لیے مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے آرڈیننس کے تحت گرفتار کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کنٹروورشل ریمارکس دیے تھے، انہوں نے اختلافی باتیں کی تھی، اور انہوں نے ان کے اوپر بلاسفیمی کے چارجز بھی لگے ہیں، ان کے اوپر توہین کے چارجز بھی لگے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب مشین محلہ کے رہنے والے ہیں جو کہ جہلم سٹی کے اندر آتا ہے. ان کے یوٹیوب کے اوپر 3.1 ملین فالوورز ہیں، جس کے اوپر یہ اپنے یوٹیوب کے اوپر لیکچرز اپلوڈ کرتے ہیں، اپنی اسپیچز اپلوڈ کرتے ہیں. ڈپٹی کمشنر جہلم کے محمد میسم عباس اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر احمد محی الدین نے یہ کہا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ان کے اوپر کون سا سیکشن لگا ہے؟ ان کے اوپر مینٹیننس آف پبلک آرڈر کا سیکشن 3 لگایا گیا ہے، جس کے تحت اتھارٹیز کے پاس یہ پاور ہوتی ہے کہ بھئی وہ کسی کو بھی اریسٹ کر سکتے ہیں یا ڈیٹین کر سکتے ہیں. ڈیٹین کا مطلب یہی ہوتا ہے اسینشلی کہ وہ اس کو ڈیٹین کر لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، اس کو سارٹ آف کنفائن کر دیتے ہیں، تاکہ وہ بندہ کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جس سے پبلک سیفٹی انڈینجر ہو، جس سے عوام کی فلاح و بہبود، عوام کی سیکیورٹی انڈینجر نہ ہو. اس طرح کے وہ مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت وہ یہ کام کر سکتے ہیں. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ایک ریلیجس گروپ نے، جس کے بارے میں ڈان نے کوئی نام نہیں دیا، اس نے محمد علی مرزا کے خلاف، انجینئر مرزا کے خلاف یہ ایف آئی آر درج کروائی، یہ اپلیکیشن دی کہ انہوں نے ایسے ریمارکس دیے ہیں، انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں جو کنٹروورشل ہیں، جو اختلافی ہیں، جن سے عوام کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے انجینئر مرزا کے خلاف درخواست دی. اور وہ کیا باتیں کی اس پہ ابھی ہم آتے ہیں. اور وہ باتیں جو انجینئر مرزا نے کی تھی وہ سوشل میڈیا پہ وائرل چلی گئی، جس کی وجہ سے ایک 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 پبلک سینٹیمنٹ ہرٹ ہوا. ہوا کیا؟ ایک فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کے مطابق، ایف آئی آر کے مطابق، ایف آئی آر اسٹینڈس فار فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کے مطابق، جو کہ جہلم پولیس سٹی پولیس اسٹیشن کے اندر درج کی گئی انجینئر مرزا کے خلاف 26 اگست کو، اس کے مطابق سیکشن 295 سی آف پاکستان پینل کوڈ ان کے اوپر لگایا گیا ہے. سیکشن 295 295 سی کس چیز سے ڈیل کرتا ہے؟ اٹ ڈیلز ود ڈیروگیٹری ریمارکس ایٹسیٹرا ان رسپیکٹ آف دا ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ کوئی ڈیروگیٹری ریمارکس، کوئی بلاسفیمس ریمارکس، توہین آمیز ریمارکس کوئی دیتا ہے، توہین آمیز کوئی باتیں کرتا ہے جب بندہ، تو اس کے اوپر سیکشن 295 سی لگتا ہے. کس کا؟ پاکستان پینل کوڈ کا، اور پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016. سو دا پوائنٹ بینگ کہ انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف جو ایف آئی آر ہوئی ہے اس کے اندر ان کے اوپر پاکستان پینل کوڈ کے سیکشنز بھی لگے ہیں، ان کے اوپر پیکا آرڈیننس کے پیکا ایکٹ کے سیکشنز بھی لگے ہیں. پیکا اٹس اگین پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ. یہ سائبر سیکیورٹی سے ریلیونٹ ہے. اس کے اندر آپ آن لائن کوئی ایسی باتیں نہیں کر سکتے جس سے پبلک سینٹیمنٹ ہرٹ ہو، جس سے پبلک کے اندر غم و غصہ پیدا ہو، پبلک کو آپ اراؤز کرو، ریاست کے خلاف آپ اراؤز کرو. آپ ریاست کے خلاف اگر بات کرتے ہو، جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ سہیل وڑائچ صاحب نے جو خط لکھے تھے، جو انہوں نے آرٹیکلز لکھے تھے، جس کے اور ان کے اندر انہوں نے جو عاصم منیر صاحب سے ریلیونٹ باتیں کی تھی، اس سے متعلق پھر آئی ایس پی آر نے تردید بھی کی کہ عاصم منیر صاحب کے ساتھ انہوں نے جو باتیں ایسوسیٹ کی ہیں وہ غلط ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. تو پھر یہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی، کامنٹیٹرز یہ بات کر رہے تھے، تجزیہ نگار یہ بات کہہ رہے تھے کہ شاید سہیل وڑائچ صاحب کے اوپر ایکشن ہو اور ان کے اوپر پیکا لگے. اس طرح بھی آپ پیکا کی اپلیکیشن ہوتی ہے. Mirza has severely hurt the religious sentiments of Muslims by making blasphemous remarks, the FIR read. FIR کے مطابق ایف آئی آر جنہوں نے درج کی ہے، جنہوں نے مرزا صاحب کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے جو ریمارکس دیے ہیں، انہوں نے جو باتیں کی ہیں، ان سے مسلمانوں کے سینٹیمنٹس ہرٹ ہوئے ہیں، ان سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں. کیونکہ انہوں نے بلاسفیمس باتیں کی ہیں، انہوں نے توہین آمیز باتیں کی ہیں رسالت باب کے بارے میں. The complainant said that legal action must be taken against Mirza under section 295C of the blasphemy law. جس نے کمپلینٹ درج کی، جس نے درخواست درج کی، اس نے یہ کہا کہ مرزا
صاحب کے خلاف 295C کے تحت کارروائی کی جائے. Mirza was also among 17 clerics whose speeches were banned by the Jahlam DC during Muharram last year to prevent any potential sectarian violence. انجینئر صاحب کی سپیچز اور باقی جو وہاں پہ جہلم کے اندر 17 ایسے لوگ تھے, ایسے ریلیجس علماء تھے, دینی علماء تھے, کلیرکس تھے, مولوی حضرات تھے, کہ جن کی سپیچز کو جہلم کے ڈی سی نے پچھلے سال محرم پہ بین کر دیا تھا کہ یہ کوئی سپیچ نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ جہلم کے ڈی سی صاحب کو اس بات کا خدشہ تھا کہ یہ جب بات کریں گے تو پبلک سیفٹی ڈسرپٹ ہوگی, پبلک سیفٹی انڈینجر ہوگی. The popular clerics survived an assassination attempt at a religious academy in March 2021. مارچ 2021 میں مرزا صاحب پہ قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا, لیکن وہ سروائیو کر گئے تھے. اس وقت جنہوں نے ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا تھا اس کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا, اور اس کے خلاف ایک FIR کیس بھی, مرڈر کیس بھی اس کے خلاف, اٹمپٹڈ مرڈر کیس بھی اس کے خلاف رجسٹر کیا گیا تھا. The cleric had also been booked and arrested by the Jhelum police in May 2020 for derogatory remarks against some religious figures. However, he was released on bail. 2020 کے اندر مئی میں بھی ان کے خلاف اس طرح کے توہین آمیز باتیں کرنے کے حق کی وجہ سے کوئی ان کے اوپر ان کو اریسٹ کیا گیا تھا, اور کیونکہ اس وقت جو انہوں نے توہین آمیز باتیں کی تھی وہ کوئی ریلیجس اسکالرس کے خلاف کی تھی, لیکن ان کو بعد میں بیل پہ رہا کر دیا گیا تھا. سو یہ سٹوری ہے جی مرزا انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے ریلیٹڈ, جو کافی کنٹروورشل فگر ہیں, بہت سخت باتیں کرتے ہیں, تلخ باتیں کرتے ہیں, بہت سے اسٹیبلش نارمس کو, بہت سے اسٹیبلش انسٹیٹیوشنس کو, بہت سے اسٹیبلش ویز آف لائف کو انہوں نے چیلنج کیا ہے, which is critical, which is important, so that ہم جب تک اپنے آپ کو کرٹیکلی ایویلویٹ نہیں کریں گے, اپنے بلیفس کو, اپنے سسٹمس کو, اپنے ویز آف لائف کو, ہم جب تک اپنے جو ہمارے جو چیزیں ہم فالو کرتے ہیں ان کو جب تک ہم کوشچن نہیں کریں گے, تب تک ہم ریفارم کی طرف نہیں جا سکتے. دیٹس آل فرام مائی سائڈ. آئی ہوپ یو لائک اٹ. لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, اپنا خیال کریں. I'll come back to you with more. Stay tuned.